اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں بتانے لگا ہوں، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ کے سننے کے بعد ہر بندہ یہی کوشش کرے گا کہ ہم بھی اس سال اعتکاف میں بیٹھ جائیں اور یہ فضیلت حاصل کر لیں۔ کیا پتہ اگلا رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نصیب نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی مقصد ہے جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں، سب مل کر دعا کرتے ہیں، کیا پتہ کوئی آمین کہہ دے اور ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ سنن نسائی کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، البتہ اللہ جل جلالہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی خوشبو مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ وہ اپنی خوشیوں کو اور کھانے کو اور پانی کو میرے واسطے چھوڑ دیتا ہے، تو وہ روزہ میرے واسطے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملے گا، مگر روزہ میرے واسطے ہے اور اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے روزہ دار کی، روزہ رکھنے والے کی۔ تو اعتکاف کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں مقید ہو جانے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ جو اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرح جاری رہتا ہے اور نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں لازمی بیٹھ جانا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی بات آپ کو اچھی لگی اس کو شیئر ضرور کر دیا کریں، کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاری ہے۔ ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔